شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وان اعقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم فهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تقو في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اس اجلاس کے صدر محترم، استاذ محترم، بلکہ استاذ الاساتذہ، جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے امیر محترم، دیگر ذمہ داران، جمعیت اہل حدیث حلقہ مومن پورہ کے ذمہ داران، اس مجلس کے سجانے والے، اس مسجد کے ذمہ داران، محترم بزرگوں، بھائیوں اور دینی ماؤں اور بہنوں، عنوان آپ نے سنا، دعوت اللہ کا پیغمبرانہ طریقہ، اور مجھے مائک سونپتے ہوئے پابند کر دیا گیا کہ صرف آدھے گھنٹے میں اس عنوان کے تمام گوشوں کو سمیٹ دیا جائے. میں معذرتاً اشارہ اس سے پہلے شاید ایک مرتبہ کر چکا ہوں کہ کسی میں ایک مرتبہ چرچل سے کہا، وزیر اعظم برطانیہ سے، کہ اگر آپ کو کسی عنوان پر خطاب کرنا ہو اور 15 منٹ میں اس کا حق ادا کرنا ہو تو تیاری کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ. کہا اگر آدھا گھنٹہ تقریر کرنا ہو تو کہا 15 دن، اور کہا اگر 1 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے تو کہا ابھی چلو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جتنے کم وقت میں عنوان کا حق ادا کرنا ہو اتنا زیادہ موقع ہونا چاہیے آدمی کو اس موضوع سے متعلق گفتگو کی تیاری کرنے کے لیے، تاکہ تمام گوشوں کا حق ادا کیا جا سکے. یہ میں نے اپنے عذر کے طور پر کہا کہ جو کچھ پیش میں کر سکوں اس میں کمی یا خامی رہے تو اسے وقت کی قلت کے حوالے سے اور میری کمی علمی کے حوالے سے ناقص سمجھ لیا جائے. محترم حاضرین، ہم اور آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور مقولہ اور فرمان سنا ہے، کانا خلقہ القرآن. کسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، آپ کی سیرت و سلوک قرآن کی زندہ ترجمانی تھی. عبادات میں، عقائد میں، معاملات میں، تحلیل و تحریم کے معاملات میں، علمی مسائل میں اور دعوت و تبلیغ کے معاملے میں بھی جو کچھ قرآن میں تعلیم دی گئی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اسی کا جیتا جاگتا عکس اور نمونہ تھا. اس اعتبار سے قرآن کی میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کی جامعیت یہ ہے کہ اس میں دعوت سے متعلق جملہ امور سمٹے ہوئے ہیں. دعوت کا حکم اور فرضیت بھی اس میں ہے، دعوت کی جہت و مقصود اور اس کا رخ کدھر ہونا چاہیے یہ بھی بیان کر دیا گیا، متعین کر دیا گیا، اور اس کے مراحل، طریقہ کار، آداب کیا ہیں اسے بھی انتہائی جامعیت کے ساتھ سمیٹ دیا گیا. داعی کے کردار کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، آپ دعوت دیجئے، آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف. ایک ایک لفظ اپنے اندر معنی کا ذخیرہ رکھتا ہے. ادعو، دعوت دیجئے، یہ فعل امر ہے، آرڈر ہے، حکم ہے. اور
واحد کا صیغہ ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے. اور جب آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو آپ سب سے برتر، تمام انبیاء کرام کا وظیفہ تھا بشیر و نذیر ہونے کی حیثیت سے، داعی اللہ ہونے کی حیثیت سے، کہ شہادت حق قائم کرے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی اسی سلسلے کی کڑی تھے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے بہتر کوئی داعی ہو بھی نہیں سکتا، اور آپ سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا جا رہا ہے. اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کا اگر مکلف کیا جا رہا ہے تو اصول ہے کہ الامر للاسوہ امر لاتباعہ، کہ اگر کسی اسوہ کو حکم دیا جا رہا ہے تو خود بخود اس کے متبعین بھی اس حکم کے مخاطب میں شامل ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ کسی تخصیص کی دلیل کوئی آ جائے کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص عمل ہے، تو پھر وہ امت کے لیے نہیں ہوگا. عام حالات میں کوئی بات اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، آپ یہ حکم دیجئے، آپ یہ کہیے، اس بات کا اعلان کیجئے، تو وہ اس کے مخاطب امت بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے تحت پوری امت کے لیے نمونہ ہے، اور امت اس بات کی مکلف ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اتباع کرے. چنانچہ آپ سے کہا گیا دعوت دیجئے، تو دعوت کا یہ فریضہ آپ کے توسط سے پوری امت پر عائد ہوتا ہے. ہر شخص پر تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہر شخص پر اس کے علم اور قدرت کے مطابق دعوت کا فریضہ عائد ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم پر بھی اگر یہ دعوت کا فریضہ عائد ہو رہا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی خذوا عنی مناسککم، نماز ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے آپ نے پڑھی، حج ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے آپ نے کیا، تو دعوت و تبلیغ کا کام بھی ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے آپ نے بتایا اور جو نمونہ آپ نے پیش کیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارشاد میں آگے کہا ادعو الی سبیل ربک. پہلی بات کہ آپ کی دعوت کا رخ، مقصود اور جہت متعین ہونی چاہیے. دعوت دینی ہے کدھر؟ اپنے رب کے راستے کی طرف. رب کا راستہ کیا ہے؟ پورا دین اس میں سمٹ گیا، پوری شریعت صراط مستقیم آ گئی. اس میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات آ گئے. جسے اختیار کرتا ہے تو آدمی کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اس کا منہج درست ہوتا ہے، اس کی فکر پاک ہوتی ہے، اس کا کردار درست ہوتا ہے، اور ہر قسم کی دیگر پرستشوں سے وہ آزاد ہوتا ہے. توحید سے ساری خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور توحید کی ضد شرک سے تمام مفاسد و خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس راستے کی طرف دعوت دینا. صراط مستقیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا نمونہ بنایا، اس کی طرف دعوت دینی. توحید کو اختیار کیا تو شرکیات سے ہٹ گئے کہ اللہ کی بات کو ماننا ہے، اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا یہ توحید کا حصہ ہے. تو دیگر راستے، پگڈنڈیاں اور دوسروں کے طریقے، دوسرے مذاہب، دوسروں کے افکار، یہ کٹ گئے. اس سے بچنا ہے، اس کی طرف بلانا ہے کہ اس سے بچیں لوگ اور اللہ کے راستے کی طرف آئیں. رسول کا طریقہ اختیار کریں اور بدعات و خرافات سے بچیں. فلاں اور فلاں کا دامن نہ تھامیں. دعوت الی سبیل رب میں وہ تمام اخلاق کریمانہ، معاملات اور ساری چیزیں جو شریعت اسلامیہ میں بیان کی گئی ہے، ان سب کی طرف دعوت دینا شامل ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکمل دعوت تھی، کسی ایک پہلو کی دعوت نہیں تھی کہ آپ صرف فضائل کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ صرف حکومت کے قیام کی لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، یا آپ بزرگوں کے کسی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں. آپ کی جہت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، جو توحید سے لے کر زندگی کے معمولی آداب تک کو محیط ہے. ساری چیزیں اس میں گھری ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کو جب آدمی اختیار کرے گا تو دین اور دنیا کے سارے فوائد اس میں سمٹ آئیں گے. یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا کہ دعوت کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے. ورنہ اس طرف جاتا کہ اس دعوت کے دینے میں تمام بندوں اور ملکوں کا فائدہ ہے، ان کی منفعت ہے، نقصانات سے بچانا ہے. دعوت الی اللہ امت محمدیہ کے جینے کے لیے، اس کی ترقی اور نمو کے لیے ایک اس ایسے ہی حیثیت رکھتی ہے جیسے انسان کی انفرادی حیثیت سے سانس کا لینا. اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں ہماری دعائیں قبول ہوں، تو دعوت
اور اس کا ایک حصہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ لازم ہے کہ ہم اس کو زندہ رکھیں، اس فریضے پر کو انجام دیں. اور دعوت کیسے دیں؟ الی سبیل رب. قرآن میں مختلف مقامات پر یہ تعبیر اختیار کی گئی. ادعو کیا ہے؟ وادعو الی سبیل ربک ولا تکن من المشرکین، کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو. رب کی طرف دعوت دینی ہے. یہ میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آج دعوتیں بہت ساری موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کا منہج، آپ کی دعوت کا رخ تھا، اس کے بالمقابل آج کی بہت ساری دعوتیں آپ سے تغیر اور تضاد رکھتی ہیں. آپ کی دعوت تھی کہ اللہ کی طرف دعوت دی جائے. آج ہم مختلف دعوتوں کا اگر سرسری جائزہ لیں تو کہیں کسی خاص فرقہ وارانہ گروہ اور اس کی فکر کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کہیں شخصیات اور مشائخ کی طرف بلایا جا رہا ہے. ہمارے بر صغیر میں تصوف کا دور دورہ ہے. آپ ان کی دعوت کو دیکھیے اور تقلیدی مناہج کی دعوت دیکھیے. یہاں محض طنز و تعریض نہیں ہے، مقصود کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے. دعوت کے اسلوب میں جب ہم امت کے مسائل کا تجزیہ کرنے بیٹھے ہیں تو ہمیں حقیقت پسندانہ نگاہ سے جائزہ لینا چاہیے کتاب و سنت کے روشنی میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری دعوتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مشائخ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے. فلاں صاحب تو ایسے ہیں، ان کی یہ فضیلت تھی، وہ ایسے بزرگ تھے، ہوا میں اڑتے تھے، وہ پانی پہ چلتے تھے، وہ اتنے سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. یہ چیزیں بیان کر کے آپ کا کیا مقصود ہے؟ شخصیات کی عظمت کا سکہ بٹھانا چاہتے ہیں دلوں میں؟ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آ کر کہہ دیا ما شاء اللہ و شئت. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر بنا دیا؟ صرف یہ کہو ما شاء اللہ وحدہ. اکیلا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. طبرانی کی روایت ہے جسے کچھ لوگوں نے ضعیف کہا ہے لیکن اہل علم نے حسن درجہ کہا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک منافق کی اذیت پہ کہا قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فریاد کریں اس منافق کی اذیتوں سے نجات پانے کے لیے؟ اور جا کے جب آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ نے کہا انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، مجھ سے فریاد نہیں طلب کی جاتی، اللہ سے فریاد مانگی جاتی. اور ہم نے ایسے واقعات پڑھے، میں نام نہیں لوں گا ورنہ خود پیغمبرانہ اصول سے خلاف مجھ کو کہا جائے گا کہ آپ اختیار کر رہے ہیں طریقہ. کہ ایک صاحب نے، ایک مرید نے آ کر کہا کہ شیخ میں نے آج خواب میں ایسا ایسا دیکھا اور بیدار بھی ہوا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے وہ شیخ کا نام لے کے کہ فلان رسول اللہ کہہ رہا ہوں، کہ فلاں اللہ کے رسول ہے. اور میں بولتا ہوں جاگتے میں بھی تو بار بار زبان پر وہی آ رہا ہے. تو شیخ نے اس پر سرزنش کرنے یا اس کی تنبیہ اور اصلاح کرنے کی بجائے کہا کوئی بات نہیں، محبت میں ایسا ہو جاتا ہے. یہ محبت میں ایسا ہوتا ہے نہیں، یہ محبت و عقیدت کا یہ گھونٹ آپ نے پلایا ہے، یہ ماحول بنایا ہے. آپ کی دعوت و تربیت کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کی بجائے مختلف شخصیات، بزرگوں، آبا و اجداد کی کبریائی اور بڑائی کے سکہ آپ دل میں بٹھا رہے ہیں. لہٰذا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اتباع اور پیروی کے بجائے، اس کے سامنے سر جھکانے کی بجائے دوسروں کے دروں کو جو ہے اپنی جبین نیاز کو خم کر رہا ہے مختلف انداز میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے. یہ دعوت کا رخ متعین ہو گیا. اور رب کے راستے کی طرف جب دعوت دی جائے گی تو رب کی وحی کی روشنی میں دی جائے گی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہے. اور ہمارا عنوان یہ ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا. اگلے حصے میں اس کے اسلوب اور آداب کی طرف اشارہ کیا گیا اور فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس کی مختلف تفاسیر جو اہل علم نے بیان کی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ پوری تفصیل پیش کر سکوں. علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، امام غزالی، ان کے قول کا خلاصہ ملا جلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 3 درجے مراحل بتائے ہیں دعوت کے: حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ یعنی پند و نصائح کے ساتھ، نصیحتوں کے ساتھ جس سے آدمی کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو، ترغیب پیدا ہو، اور جدال بالاحسن اچھے انداز میں مباحثہ، مناظرہ اور جھگڑا کرنا، علمی جھگڑا. تو انہوں نے کہا کہ انسان مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور مختلف حالات ہوتے ہیں.
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کی تلاش تو رکھتے ہیں, جستجو تو رکھتے ہیں, لیکن حق سے لا علم ہوتے ہیں, کبھی کبھی علم نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو حکمت و دلیل دے دی جائے, استدلال کر دیا جائے تو وہ اسے قبول کر لیتے ہیں. یہ اصحاب حکمت ہے, بالحکمہ جو کہا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی غلط چیز پر, حق کے خلاف چیز پر موقف پر ہیں, غلط موقف پر ہیں, یا علم رکھتے ہیں اور عمل اس کے خلاف ہے. ایسے لوگوں کے لیے موعظت حسنہ کی ضرورت ہے کہ اگر تم اچھائی کا عمل کرو گے تو اس کے نتائج یہ ہیں, اس کا فائدہ یہ ہے. برائی پر عمل کرو گے تو اس کا نقصانات یہ ہیں, دنیا اور آخرت میں اس کا عذاب یہ ہے, جس سے دل دہل جائے, گھبرا جائے, ڈر جائے آدمی, جہنم کا خوف, اللہ کی پکڑ کا خوف. ایسے لوگوں کے لیے موعظت حسنہ کی تجویز کی اللہ رب العزت نے کہ ایسے لوگ جو حق کے خلاف ہیں اور غلط بات پر اڑے ہوئے ہیں, ان کو موعظت حسنہ کے ذریعے سے سمجھایا جائے. یا علم ہے اور عمل نہیں ہے, جیسے ہم اور آپ. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, معاند و مخالف ہیں. ایسے لوگوں کے لیے جدال بالاحسن, جدال کرنا ہے, مباحثہ کرنا ہے, لیکن احسن طریقے سے. میں جیت جاؤں, وہ ہار جائے, اس کو نیچا دکھایا جائے اور ہم اس پر فائق ہو جائیں, نہیں. احسن طریقے کی شرط لگائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ 3 مراحل بتائے. اس کو ایک دوسرے الفاظ میں, دوسری تفسیر کی روشنی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکمت وہ ہے جو انسان کی عقل اور علمی صلاحیتوں کا اعتبار کرے, عقل کو خطاب کرے, اسے قبول کرنے پر مجبور کرے. اور موعظت حسنہ وہ ہے جو انسان کے دل, اس کے جذبات کو جھنجھوڑ دے, اس کو پسیجنے پر مجبور کرے. اور جدال بالاحسن مخالفین کے لیے ہے جو ان کو قبول کرنے کی حد تک یا تو مجبور کرے, یا کم از کم مقصود حاصل نہ ہو تو وہ یہ ماننے پر مجبور ہو کہ یہ مخالف کا موقف درست ہے, میں غلط ہوں, اس پر اتمام حجت ہو جائے. یہ میں نے ان 3 مرحلوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا. اب اگر تفصیل میں جائیں تو خود حکمت اپنے اندر بہت سارے معانی سمیٹے ہوئے ہیں. حکمت کئی انداز کی ہوتی ہے. ایک حکمت حکمت ایمانی ہے, ایک حکمت حکمت اخلاقی ہے, ایک حکمت حکمت علمی ہے, ایک حکمت لسانی ہے. ان چاروں پر اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور نمونے کی روشنی پر نگاہ ڈالیں تو وقت انتہائی ناکافی ہے. ہم بہت ہی سرسری طور سے صرف اشارے کروں کہ ایمانی حکمت کہ سب سے پہلے داعی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان و عقیدے کی حیثیت سے کہا ہے کہ آپ کو ایسا ہونا چاہیے, تب آپ اس لائق ہیں کہ دوسروں کو مخاطب کریں. تو آپ کا ایمان درست ہو, آپ کا موقف اور منہج قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل صاف ستھرا ثابت ہوتا ہو. اتبع ما یوحی الی من ربک, کہ جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے اس کی روشنی میں آپ کے عقائد و ایمانیات درست ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس متعلق بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس ایمان کا جو ایک بنیادی پہلو ہے کہ آدمی کے دل میں اخلاص ہو. ایمانی اعتبار سے میں ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ اس کے دل میں اخلاص ہو. اخلاص دنیا کی خواہش نہ ہو, اپنی دعوت کے حق میں کہ ہمیں معاوضہ ملے گا, ہم لوگوں میں شہرت پائیں گے, شہرت کا بھوکا ہو آدمی, اپنی بڑائی چاہتا ہو, اپنی قیادت و سیادت کا خواہاں ہو دعوت کے نام پر, تو یہ اخلاص کے منافی ہے. ایسی کوئی اور دوسری خواہش اور مقصد ہو تو یہ اخلاص کے منافی ہے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف صاف اعلان رہتا تھا, جیسا کہ قرآن مجید نے سورہ شعراء میں اور دوسرے مقامات پر نازل فرمایا کہ لا اسألکم علیہ من اجر. قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس دعوت پر, اس کوشش پر میں تم سے کوئی معاوضہ بدلہ نہیں چاہتا, کوئی اجرت کا طالب نہیں ہوں. ان اجری الا علی اللہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی مقامات پر کہا کہ آپ کہہ دیجئے قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین, میں اپنی اس دعوت پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والا بھی نہیں ہوں. یعنی ایسی باتیں تم کو نہیں پہنچا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے بتائی نہیں ہے, جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. میں اپنی طرف سے اپنی عقل سے تم کو ایسی چیزیں نہیں بتا رہا ہوں جس کی ضرورت نہیں ہے یا جو میری طرف وحی نہیں کی گئی ہے. میں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ نے مجھ کو بتائی ہے, اور اس بتانے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر اللہ پر ہے. یہ اخلاص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک میں, آپ کی دعوت میں بہت واضح انداز میں نظر آئے گا. اور اس اخلاص کے پرتو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, میرے پاس 2-3 مثالیں تھیں, لیکن وقت کی قلت کی بنیاد پر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ اس اخلاص کے نتیجے میں کچھ دوسرے
آدمی کے کردار کے جوہر پیدا ہوتے ہیں. اس میں ایک ہے خیر خواہی. انی لکم ناصح امین، جو انبیاء کا شعار اور نعرہ تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں. خیر خواہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں دیکھیے. پہلے دن سے جب آپ نے دعوت شروع کی آخر دن تک خیر خواہی کا کیا عالم ہے. دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی. میں نے بعض مرتبہ سیرت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میدان محشر میں یہ عالم ہوگا کہ لوگ نفسی نفسی کہیں گے، انبیاء کرام بھی. اور جناب محمد رسول اللہ حدیث شفاعت میں ہے جب اللہ کی طرف سے اجازت شفاعت ملے گی تو آپ کہیں گے امتی امتی امتی. نفسی نفسی نہیں کہیں گے، میری امت کہیں گے. اللہ نے گواہی دی لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان تمہارے ہی جنس کا رسول آیا. وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے، وہ فلاں فلاں نہیں ہے، تمہارے ہی جنس سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر بڑی شاق گزرتی ہے. امت کو تکلیف ہو، نبی کو تکلیف ہوتی ہے. یہ خیر خواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے حق میں بے خواہی کو دیکھیے کہ امت پر اگر کوئی شاق گزرتی ہے. اب شاق گزرنا کیا، ہم کو گھر میں کھانے کی تکلیف ہو، یہ تکلیف ہے. اس سے کہیں زیادہ عظیم تکلیف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کی شکل میں دنیا میں، برزخ میں یا آخرت میں آنے والی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم کو بچانا چاہتے تھے. خود بخاری مسلم کی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مثلی و مثلکم کمثل رجل استوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ کو روشن کیا، آگ جلائی. فجعل الجنادب والفراش یقعن فیہا، تو یہ پروانے اور پتنگے اس میں گرے پڑے جا رہے ہیں. ان کے اور میری ان کی مثال جیسی ہے ویسی میری اور تمہاری مثال ہے. وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، اور وہ آدمی اس آگ سے ان پرندوں کو، پتنگوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہٹا رہا ہے، کھدیڑ رہا ہے. ایسا ہی میرا تمہارا معاملہ ہے. وَأَنَا آخِذُكُم بِحُجَزِكُم، میں تمہاری کمریں کو پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں. وَأَنتُمْ تُفَلِّتُونَ مِن يَدَيَّ، لیکن تم مجھ سے میرے ہاتھوں کو اپنی کمر سے چھڑا رہے ہو اور آگ میں جہنم میں کودنے کے لیے بےتاب. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی ہماری کمر پکڑ کر ہم کو روک رہی ہے. لقد جاءکم رسول عزیز علیہ ما عنتم، کہ ہم دنیا کے نقصانات سے بچ جائیں، آخرت اور برزخ کے نقصانات سے بچ جائیں، عذاب سے بچ جائیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی. اس کی دلیلیں آپ کی پوری حیات مبارکہ میں جا بجا ملے گی. تفسیر میں اسے اور مزید بات نہیں کر سکتا. صرف یہ مثال کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک عظیم الشان خصوصیت جو اخلاص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ امت کے حق میں، مخاطب کے حق میں، مدعو جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے خیر خواہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دعوت دینے کے بعد دعائیں بھی کرتے ہیں. طائف کا وہ واقعہ دیکھیے، آپ سب بارہا سن چکے ہیں، جسے تفصیل سے جب غور سے پڑھا جائے اور اس میں ڈوبا جائے تو کوئی آنکھ، دردمند آنکھ ایسی نہیں ہو سکتی جو چھلک نہ جائے. امت کا خیر خواہ شخص جو لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ اسے کیسے مارنا چاہتے ہیں. طائف والوں نے آپ کے ساتھ آپ کی دعوت کے جواب میں جو سلوک کیا وہ ہم جانتے ہیں. جب آپ واپس لوٹے خون سے لہو لہان زخمی، فرشتے آئے، حضرت جبرائیل نے کہا یہ ملک الجبال ہے، اللہ نے بھیجا ہے، کیا حکم ہے؟ ملک الجبال نے سلام کیا، پوچھا اگر آپ حکم دیں تو بین الاخشبین، دو پہاڑیوں کے بیچ اس بستی کو کچل دیا جائے، رون دیا جائے. تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ اس میں امت کی خیر خواہی کا پہلو بھی ہے، اپنے مدعوین کے تعلق سے امید کا بھی معاملہ ہے کہ اگر ابھی کوئی نہیں مان رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ دعوت دی، 2 مرتبہ دعوت دی اور ہم ناراض ہو گئے، اکڑ گئے کہ ہماری بات مانی نہیں اور آپ ناراض ہو جائیں. یہ پیغمبرانہ طریقہ، یہ صبر و ثبات، اخلاص کے ساتھ یہ بھی جڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گی. امت کے ساتھ خیر خواہی، اور اسی خیر خواہی کی بنیاد پر یہ صفت آئی کہ آپ بار بار دعوت دیجئے، بار بار تبلیغ کیجئے. جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہم کسی کو 9 گھنٹہ دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، 9 مہینہ اگر کسی کو سمجھائیں، اپنے بچے کو اس پر محنت نہیں کرتے اتنی تو ناراض ہو جائیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ بار بار دعوت دی اپنے چچا کو، سگے چچا کو، پھر آخری وقت آیا تو پھر پہنچ رہے ہیں. لما حضر ابا طالب الوفات، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے اور آپ سے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، لا الہ الا اللہ کہیے جس کے ذریعے سے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے جناب میں آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ وہ واقعہ موقع نہیں ہے، وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے بار بار کوشش کی تھی، پھر بھی آپ نے کوشش کی مگر ان کو ہدایت کی توفیق نہ مل سکی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ کار کا بھی ایک تعین ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں تھا کہ کسی کو ہدایت دے دیں۔ جو لوگ مختار کل کہتے ہیں وہ غور کریں۔ ہدایت یہ ایک ایمانی، میں نے کہا کہ ایمانی حکمت، اس کے بعد ایک اخلاقی حکمت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ مؤثر پہلو جو تھا، جو آپ کے ساتھ چند لمحات گزرنے کے بعد کئی لوگ ایسے ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مثالوں کا وقت نہیں ہے، کہ وہ آپ کے اخلاق کریمانہ کی زبردست تاثیر تھی۔ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ مختلف روایتوں میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی انک لعلی خلق عظیم۔ وحی کے پہلے حصے کے آنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو گواہی دی، ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے آپ کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا، اور دوسرے تمام صحابہ کرام کے جو بیانات ہیں، اور قرآن و جتنے معتبر ذخائر ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وہ گواہی دیتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی جب الزام لگایا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا پسندی کی تعلیم دیتے ہیں، اور اسی ڈنمارک میں جہاں یہ کارٹون بنائے گئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں تقسیم ہوتی ہے ڈینش لینگویج میں، تو وہاں کے پڑھنے والے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے ان کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انتہا پسندی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ آج دنیا کو اگر امن اور قانون کی پاسداری کرنی ہے، سکھانی ہے، امن کا قیام کرنا ہے دنیا میں، تو ان سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا۔ وہی چیز ذریعہ بن گئی بہت سارے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا۔ آج بھی آپ کے اخلاق کریمانہ دعوت کے لیے بہترین چیز ہے اخلاقی حکمت۔ تو ہمارے داعیوں کو حسن اخلاق سے آراستہ ہونا چاہیے۔ پھر ایک ہے علمی حکمت۔ علمی حکمت تفصیل چاہتی ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کو پاک کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب شرک کرنا اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کے خلاف ورزی ہے۔ آپ کسی اور سے مانگ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب کی بجائے فلاں سے مانگ لوں گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دینے سے قاصر ہے۔ ہر قسم کا شرک اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اور میرا راستہ یہ ہے کہ میں توحید پر ہوں اور اسی پر بلا رہا ہوں۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، وعلی بصیرہ انا ومن اتبعنی، بصیرت کی بنیاد پر۔ اس کی اور بھی دلیلیں ہیں۔ قل انما انذرکم بالوحی، میں تم کو وحی کے ذریعے سے ڈرا رہا ہوں۔ اس کا مطلب دعوت کا کام وحی کے ذریعے سے ہونا چاہیے، یہ علمی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس کے کئی گوشے ہیں، اور موجودہ ماحول میں اس پر تفصیل کی ضرورت تھی۔ جیسے ابھی سابقہ خطاب میں آپ سن رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو فن کے ہوتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو متکلف کر لیتے ہیں۔ وما انا من المتکلفین، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ کہیے کہ میں متکلف، تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ اب ایک صاحب ٹی وی پر آتے ہیں یا فلاں اور فلاں پہ، میں کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، آج ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ چلتے پھرتے لوگ فتویٰ دیتے ہیں، دعوت و اصلاح کے کام کو اپنے اوپر لاد لیا۔ کوئی نقشہ اگر بلڈنگ کا بنانا ہے تو آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، وکیل کے پاس نہیں جاتے، مقدمہ لڑنا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ تو جس فن کا جو ماہر ہے آپ وہاں رجوع کرتے ہیں دنیاوی امور میں، لیکن قرآن حدیث کے سلسلے میں ہر چلتا پھرتا آدمی 2 کتاب پڑھنے کے بعد فتویٰ دینے لگتا ہے۔ لا ادری کہنا جو امام مالک اور ہمارے سلف کا طریقہ تھا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اگر کسی معاملے میں علم نہیں ہے خاموشی اختیار کرتے تھے، وحی کا انتظار کرتے تھے جواب دینے کے لیے۔ ہمارے یہاں بغیر انتظار کے لوگ چلتے پھرتے علماء کرام جواب دے دیتے۔ اور اب تو کسی نے کہا اور بڑی خوب بات کہی کہ بھائی کوئی جامعہ محمدیہ کا فارغ ہے، محمدیہ جامعہ سلفیہ کا سلفی ہے، اور فلاں کا فلاں ہے۔ اب ہمارے یہاں ایسے علماء پائے جاتے ہیں جو ویب سائٹ ہی ہیں اور واٹس ایپ ہی ہیں، واٹس ایپ اور ویب سائٹ سے عالم بن گئے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے سوال پوچھ لیا گیا تو لا ادری کوئی کہتا ہی نہیں۔ علم کے بغیر اگر دعوت کا کام کیا جائے گا تو اصلاح کی بجائے
اور درستگی کی بجائے خرابیاں پیدا ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بہت واضح ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے کہ آپ وحی کے ذریعے سے تعلیم دے رہے ہیں، آپ علم کی اور بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھی طریقہ ہے اور میرے متبعین کا، کہ اللہ کی طرف دعوت دی جائے اور دعوت علم کی بنیاد پر دی جائے، جہالت کی بنیاد پر نہیں۔ اب اگر کوئی شخص حدیثوں میں صحیح ضعیف نہیں جانتا، فضائل کے نام پر وہ بہت ساری باتیں الٹی سیدھی جانتا ہے، کس سے کہانیاں بیان کرتا ہے، تو وہ علم کی بنیاد پر دعوت نہیں دے رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں دعوتوں کا یہی حال پایا جاتا ہے، اور محنت ہو رہی ہے لیکن نتیجہ اس لیے برآمد نہیں ہوتا، بلکہ اور فساد اور بگاڑ بڑھتا جاتا ہے، اس لیے کہ علم کی بنیاد پر نہیں، جہالت کی بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبلغین کو بھی جب روانہ کیا تو صحابہ میں سے علماء صحابہ کو انتخاب کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت علی کو بھیجا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب علماء صحابہ۔ اب ہمارے یہاں جوہلا جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، تو بجائے اصلاح کے کچھ اور جو چیزیں نہیں کر رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کر کے کچھ اور بدعتوں کو فروغ دے دیتے ہیں، شرکیات کی تبلیغ کرتے ہیں، دعوت اللہ کے نام پہ شرک کو پھیلا رہے ہیں۔ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں آتی ہیں، مگر موقع نہیں ہے۔ علمی حکمت کی کے تناظر میں وہ باتیں بھی آتی ہیں جو آج کل لوگوں نے تشدد اختیار کر لیا ہے دعوت کے معاملے میں۔ فتوی بازی کا طریقہ جو ابھی میں نے اشارہ کیا، اس نے جب کچھ الگ شکل اختیار کی منہجی انداز میں، تحریکیت کی شکل میں، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کس قدر فساد کا شکار ہے، اور غیر مسلم قوتوں طاقتوں کو، اسلام دشمن عناصر کو کیسے مواقع ملے۔ آپ اخبارات پڑھتے ہیں، عالم اسلام سے چھوڑیے، ہمارے گرد و پیش میں دیکھیے کتنے نوجوان جو ہیں کچھ قسم کے پروپیگنڈوں میں آ جاتے ہیں۔ موقع ہوتا تو میں بیان کرتا۔ اہل علم نے لکھا کہ حکمت موعظت حسنہ اور جدال بالاحسن، احسن طریقے سے جدال کرنے کی صورتیں اگر ناکام ہو جائے اور مخالف عناد اور ضد پر اڑا ہوا ہو، بس تھوڑا سا 2-4 منٹ لے کے ختم کرتا ہوں، تو اس کے بعد بالقوہ جدال کا مقام آتا ہے، یعنی جنگ کا اگر ضرورت پڑے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حکومتوں کے لیے ہے، اس کے اپنے آداب ہیں، احکام ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں وہ چیزیں بھی ہم کو بین ملے گی۔ ہمارے نوجوان دعوت کے ان مراحل کو جانتے بھی نہیں، اس کو انجام دیتے بھی نہیں، اس کے تقاضوں کی تکمیل بھی نہیں کرتے، اور براہ راست تکفیر، تفسیق، فلاں کافر ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے، ایسے نعروں کی بنیاد پر شکار ہو رہے ہیں دوسروں کے پھندوں سازشوں کو۔ علم کی کمی کی وجہ سے، علمی حکمت نہ ہونے کی وجہ سے یہ خرابی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ علمی حکمت کے بعد ایک لسانی حکمت، کئی گوشے اس میں تشنا ہے، آگے بڑھ رہا ہوں۔ لسانی حکمت، آپ کی زبان نرم ہو، میٹھی ہو، مقصود کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ مفید ہو، ایسی نہ ہو جس سے مخاطب کو آپ نفرت دلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیسی میٹھی تھی، آپ کا انداز کیسا تھا، کتنا یعنی رفق اور نرمی کا آپ مظاہرہ فرماتے تھے۔ حضرت اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص آیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص آیا، اس نے بآواز بلند جو ہے وہ باتیں کی، کلام کیا۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا کس نے ایسا کیا تھا؟ فلاں۔ چھینک آئی اور الحمدللہ کہا، اس نے کہا میں نے بلایا، اور آپ نے کہا کہ یہ نماز ہے، یہ تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، اور تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن ہے، وہ مقتدی تھے۔ امام بہقی نے فاتحہ خلف الامام کی بہترین دلیل اس سے بھی دی ہے کہ دیکھیے مقتدی کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تلاوت قرآن اس کو بھی کرنی ہے، تو تلاوت قرآن ہے، اور اس میں کلام الناس جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ بن حکم یا کیا نام تھا ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین مربی اور معلم کسی کو نہیں پایا۔ آپ نے مجھے بلایا، نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، نہ کچھ برا بھلا کہا، مجھے سمجھایا اور یہ کہا۔ انہیں مسلم آ کے مسجد میں پیشاب کیا، آپ وہ واقعہ جانتے ہیں، مسجد میں پیشاب کر رہا ہے۔ اگر آج آپ کوئی مسجد میں اگر تھوڑی سی گندگی کرے تو ہمارے بڑوں کا فوراً کیا رد عمل ہوگا؟ کوئی بچہ آگے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، صحابہ کرام دوڑے، آپ نے لوگوں کو روکا، لا تزریمو، اس کو مجبور نہ کرو، اس حاجت کی تکمیل کے درمیان نہ روکو۔ اور پھر جب وہ فارغ ہو گیا، آپ نے اسے بلایا، لوگوں کو کہا کہ پانی کا ایک ڈول اس پر بہا دیجئے، صفائی کر دو، مسجد صاف کر دو، اور اس کو سمجھایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ اللہ کا گھر اللہ کی عبادت کے لیے ہے، یہاں گندگی کرنا جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، غلط بات ہے۔
یہ نرمی. فرعون سے بڑھ کر کوئی برا نہیں ہو سکتا, موسیٰ اور ہارون سے بڑھ کر کوئی بہترین شخص آج ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ, وقولا لہ قولا لینا, اس سے نرم گفتگو کرو. بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر چکا تھا, ظلم ڈھا رہا تھا, اور نہ جانے کیا کیا جرائم تھے, اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس سے نرم گفتگو کرو. ہمارے ہاں تشدد والی زبان عام طور سے اختیار کی جاتی ہے, اور خطاب اور تقریروں میں بھی اب وہی زبان پسند کی جانے لگی ہے جس میں رد ہو, شدت ہو, دوسروں کی تکفیر ہو, تفسیق ہو, اور نہ جانے کیا کیا ہو. یہ دعوت کا پیغمبرانہ طریقے کے خلاف ہے. لہٰذا زبانی اعتبار سے بھی جو حکمت کا پہلو ہو کہ ہمارا مقصد ہاتھ آئے, یہ اختیار کرنا چاہیے. اس گوشے کے اور بہت سارے پہلو ہیں. زبان کی حکمت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ نفرت دلانے والی نہ ہو. آپ اس مقصد سے گفتگو نہ کریں, کہ اس انداز میں گفتگو نہ کریں مخاطب کا لحاظ کر کے کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے, موقع و محل کا لحاظ کریں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دیکھیے کہ الگ الگ موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک ہی قسم کا سوال کیا, لیکن آپ نے جوابات ہر جگہ الگ الگ دیے. اس سے ظاہر بات ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسا مخاطب ہو, اس کی جیسی ضرورت ہو, اس کے جیسے حالات ہوں, اس اعتبار سے اس کو تعلیم دی جائے. اور ایک بہت ہی اہم پہلو چھوٹ رہا ہے, اس کی طرف اشارہ کر دوں کہ اس سلسلے میں جو علمی حکمت کا پہلو ہے کہ دعوت تدریجی طور سے ہو, الاہم فالاہم کے بنیاد پر ہو. اور جو چیز جتنی اہم ہے مخاطب کے لیے, اگر ایک آدمی شرک کر رہا ہے, ایک آدمی قبر پرست ہے, ایک آدمی مشرک ہے, آپ اس کو یہ بتائیں کہ مسواک کرنے کی یہ فضیلت ہے, سونے کے یہ آداب ہیں, کھانے کے یہ آداب ہیں, چلنے پھرنے کے یہ آداب ہیں, یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے. تمام انبیاء کا متفقہ طریقہ ہے کہ اگر مخاطب مشرک ہے تو سب سے پہلے اس کو توحید کی دعوت دی جائے گی, اس کو نماز بھی نہیں بتائی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا تو جو تلقین فرمائی اس میں دعوت کے یہ اصول موجود ہیں کہ آپ الاہم پہلے سب سے اہم بات بتائیں, پھر اس کے بعد دوسری, پھر اس کے بعد تیسری. اس میں تدریج بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ, کہ آپ اہل کتاب کی ایک جماعت کے پاس, قوم کے پاس جا رہے ہو, سب سے پہلے تم اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہاں بھی ٹھہر کر اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ بہت سارے آج ہماری دعوتیں پائی جاتی ہیں جس میں توحید کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا, پیغمبرانہ طریقے سے انحراف کیا گیا. اب کوئی حکومت قائم کرنے کی بات کرتا ہے, کوئی دوسرے مقاصد کو پیش کرتا ہے, کوئی اور کچھ نہ جانے کیا کیا, اور پھر فضائل کو بیان کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو, انعامات کو پالیں گے, اور آپ کی توحید صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی اس سے کوئی بحث نہیں. اب وہ آدمی فضائل پر تو عمل کر رہا ہے لیکن مشرکانہ دعا بھی کر رہا ہے, وہ بزرگان کو بھی پوج رہا ہے, وہ مختلف موقعوں پر شرکیات کا ارتکاب کرتا ہے, اور اس پر ان کی پیشانی پر بل نہیں ہوتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ, تمام انبیاء نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی, اور تمام کی دعوتوں کی بنیاد یہی تھی, خلاصہ یہی تھا ان کی دعوت کا. اور کبھی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید, ایمان قبول کر لینے والوں کی جانب سے بھی اگر توحید کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ادنا سا بھی آپ نے سمجھوتا نہیں برتا, مداہنت نہیں کی, اور روکنے ٹوکنے سے آپ رکے نہیں. جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی, کسی نے آ کے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, فوراً ٹوکا. کڑا دیکھا ہاتھ میں, یہ کیا ہے, کہا بیماری کی وجہ سے. کہا اگر تم یہ پہنے مر گئے تو اسی حالت میں تم جو ہے جاہلیت کی موت مرو گے اور کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. صحابی رسول سے کہہ رہے ہیں کہ کڑا پہنے مر جاؤ گے تو کبھی فلاح نہیں ملے گی. یہ شرک ہے. من تعلق شیئا وکل الیہ, لہٰذا اس کو فوراً نکال دو. آپ نے کبھی شرک سے سمجھوتا نہیں کیا. آج ہمارے یہاں دعوتیں ہیں, لوگ دین کی دعوت دینے کی بات کرتے ہیں, اور جب ان سے شرک اور توحید کی بات کرو تو کہتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. یہ تو ایسا ہے, اگر شرک اور توحید کی دعوت کو بھی اختلافی مسئلہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے تو معاف کیجیے, آپ پیغمبر کے طریقے پہ نہیں ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل شخصیت, آپ سے بہترین اخلاق والا کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا, نہ ہوا. لیکن آپ نے جب توحید کی دعوت دی اپنے اہل مکہ کو, تو سارے کا سارا مکہ آپ کو صادق و امین کہتے ہوئے بھی آپ کا مخالف ہو گیا. یہ آپ کا اخلاق صادق و امین جو کہا, اخلاقی حکمت میں آپ دوسرے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں, امانت دار ہیں, آپ ایسے ہیں, شجاع ہیں, بہادر ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہمارے سامنے ہے. میں بات کافی وقت زیادہ ہو رہا ہے, خطبہ صدارت باقی ہے,
میں اس موضوع کی جو ہے تشنگی کا خود کو بھی احساس ہے، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن وقت کی قلت اس کی اجازت نہیں دیتی، ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائیں، اور جو کچھ باتیں ہم نے سنی اور سنائی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس سلسلے میں جو کچھ آئندہ بھی باتیں پیش ہونے والی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائیں، ہمیں اسی ایمان اور اسی خیر پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔